حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اسے اپنے گھر کو بلاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اسے گھر کو بلاتے ہیں، اسے گھر کو بلاتے ہیں۔ اور اس گھر میں بیٹھنا، اللہ کے گھر میں بیٹھنا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، میرا بھائی کیا ہے، ہم سب جو ہے اعتکاف کی حالت میں، جب تک ہم اللہ کے گھر میں رہیں گے، جب تک ہم مسجد میں رہیں گے، جب تک فرشتے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے، نہیں بھائی، جب تک ہم اس کے گھر میں رہیں گے فرشتے کیا کرتے رہیں گے؟ نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ میرے بھائی ہم تو معلوم نہیں نیکی کیا ہے۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا انسان یہ نیکی کا محتاج ہو جائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، ہولناک منظر ہوگا، تو اس وقت جو ہے ایک نیکی کا انسان محتاج ہوگا۔ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ نیکی جو ہے پہاڑوں کے برابر ہے، ایک نیکی کیا ہے؟ پہاڑوں کے برابر ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان کیا، فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی کے پاس جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کم پڑے گی، صرف ایک نیکی کم پڑ جائے گی۔ وہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، ماں باپ کہیں گے کہ ہمارا ہی حال برا ہے، ہم تجھے کہاں ایک نیکی دیں۔ پھر وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس جائے گا، ان لوگوں سے ایک نیکی مانگے گا، تو بیوی بچے کہیں گے کہ ہمارے پاس بھی جو نیکیاں نہیں ہے، اگر ہم ایک نیکی تجھے دے دیں تو جو ہماری بھی جو ہے ایک نیکی کم ہو جائے گی۔ پھر وہ اپنے دوستوں کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، سب لوگوں کے پاس ہو جائے گا، مگر کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں، نہ ماں باپ دینے کے لیے تیار، نہ بیوی بچے دینے کے لیے تیار، نہ رشتہ دار دینے کے لیے تیار، نہ دوست و اقارب دینے کے لیے تیار، نہ پڑوس والے دینے کے لیے تیار، کوئی بھی تیار نہیں۔ ایک نیکی کا محتاج بن جائے گا وہ۔ آخر میں ایک ایسے شخص کے پاس جائے گا جو اجنبی رہے گا، نہ اس کا رشتہ دار رہے گا، نہ اس کی کوئی دوستی رہے گی، نہ وہ کبھی ایک مرتبہ انہوں نے ملاقات کی ہوگی، اجنبی رہے گا، اجنبی شخص رہے گا، دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہوں گے۔ تو میرے بھائی یہ شخص جو ہے جائے گا، جا کر کہے گا کہ اے میرے بھائی تو مسلمان، اے میرے بھائی مجھے ایک نیکی کم ہے، اگر تو ایک نیکی اگر تو دے دے گا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ میرے بھائی وہ دوسرا شخص کہے گا کہ میرے پاس تو سوائے ایک نیکی کے کچھ بھی نہیں ہے، میرے اعمال نامے میں سارے گناہ ہیں، صرف ایک نیکی میرے نامے اعمال میں ہے۔ تو پھر وہ دوسرا شخص کیا کرے گا؟ اچھا ایک نیکی، یہ میری ایک نیکی تو لے لے، تیرے تو کام آ جائے گی۔ جو میرے پاس جو ایک نیکی ہے وہ ایک نیکی میری تو لے لے، تیرے تو کام آ جائے گی۔ ایسے تو میرے نامہ اعمال میں سارے گناہ ہیں، صرف ایک نیکی میرے نامہ اعمال میں ہے۔ میرے بھائی جب وہ دوسرا شخص اس کی نیکی جب یہ شخص کو دیکھا تو اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے۔ تو میرے بھائی اللہ رب العالمین ان دونوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے، کہیں گے آج کے دن کوئی کسی پر رحم نہیں کرے گا، آج صرف میں رحم کروں گا، آج صرف میں رحم کروں گا، میں غفور الرحیم ہوں۔ تو میرے بھائی اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ان دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے۔ دیکھو ایک نیکی کیا ہے؟ پہاڑوں کے برابر ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ تو میرے بھائی ہم چلتے پھرتے اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے بات کرتا گا، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو پوچھتا کہ آج تیرے پاس کوئی ایسا شخص آیا جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، جو اللہ کا ذکر کرتا ہو، جو اللہ کی تعریف بیان کرتا ہو،
جو حمد کرتا ہو تو دوسرا پہاڑ کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس ایک ایسا شخص بھی آیا ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والا بھی ہے، اللہ کی تعریف کرنے والا بھی ہے، اللہ کی حمد کرنے والا بھی۔ تو میرا بھائی ہم کیا کریں؟ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر و اذکار ہم کرتے رہیں۔ اگر کہیں پر پہاڑ نظر آ جائے یا کہیں پر درخت نظر آ جائے تو میرے بھائی کھڑے ہو کر اللہ کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین، یا نہیں تو سبحان اللہ، یا نہیں تو الحمدللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزر گئے۔ کل قیامت کے دن وہ پہاڑ اور وہ درخت جو ہے ہمارے بارے میں گواہی دے گا۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جس کو ہم کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب ہم بدلیں تو کپڑے بدلتے وقت کیا کریں؟ بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی کپڑے بدلتے وقت یا کپڑے پہنتے وقت یا کپڑے چینج کرتے وقت اگر کوئی ایک مرتبہ بسم اللہ اپنی زبان سے پڑھ لیا، پڑھ کر اگر اپنے کپڑوں کو بدلا تو میرے بھائی جیسے ہی وہ بسم اللہ پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فوراً ایک فرشتے کو وہاں پہ بھیج دے گا۔ وہ فرشتہ کیا کرتا؟ فوراً اس سے جو ہے ہمارے جگہ پردہ کر لیتا، نہ اسے جن دیکھ سکتا، نہ شیطان دیکھ سکتا، نہ کوئی بھی اسے دیکھ نہیں سکتا، کوئی بھی اسے نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھو بسم اللہ کی کتنی بڑی برکت۔ یہ ایک سنت پر اگر ہم نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ ہم کو جنات سے بھی ہماری حفاظت کریں گے، شیطان سے بھی ہماری حفاظت ہو جائے گی، نہیں شیطان سے بھی ہماری حفاظت ہوگی، جنات سے بھی ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ کیا عمل کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے کپڑے بدلتے وقت، یہ ایک سنت ہے حضور کی۔ اور میرے بھائی ہم جو ہے ہمارے بچوں کے لیے، ہم جو ہے ہمارے اولاد کے لیے ماں باپ بھی دعا کرتے رہے۔ آج ہم ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے، ماں باپ کے پاس وقت ہے کہ بھئی آج ماں باپ کے پاس اولاد کو دعا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ کا ایک واقعہ ہے، اس کے ہاں جو ہے ایک شخص تھا جس کے پاس جو اولاد نہیں تھی، اس نے بہت سارے دعائیں کی، منتیں مانگی، مگر اللہ نے اسے اولاد سے نہیں نوازا۔ کسی نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ مقام ابراہیم کے پاس آپ جاؤ، مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھو، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعا کو قبول کرے۔ جب وہ شخص کو معلوم ہوا تو وہ مقام ابراہیم کے پاس گیا۔ مقام ابراہیم کہاں ہے بھی؟ کعبے کے پاس، کعبے کے پاس مقام ابراہیم کے پاس گیا، جا کر اس نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی، نماز پڑھ کر سلام پھیرا، پھر اٹھ کر کھڑا ہوا، کھڑا ہو کر اس نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے بیٹا دے دے، اے اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، مگر وہ شخص کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں دعا کیسی مانگنی ہے۔ اس نے بیٹا مانگا مگر اس نے فرما بردار بیٹا نہیں مانگا۔ بیٹا تو اس نے مانگا، چند مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد سے نوازا، بیٹا اللہ نے اسے عطا کیا، بیٹا عطا کیا۔ جب وہ جوان ہوا تو وہ بیٹا نافرمان نکل گیا۔ دعا کہاں مانگی تھی اس نے؟ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر، اللہ نے بیٹا دیا، مگر وہ جب جوان ہوا تو وہ بیٹا نافرمان نکل گیا۔ ایسی نافرمانی، ایسی بدماشی، ایسی عیاشی کہ لوگ پریشان ہو گئے، ماں باپ پریشان ہیں، خاندان والے پریشان ہیں، محلے والے پریشان ہیں کہ اتنا بدماشی، اتنی عیاشی، اتنی برائی۔ باپ نے بیٹے کو بلا کر ایک مرتبہ نصیحت کی، باپ ہمیشہ بلا کے اسے نصیحت بھی کرتا تھا۔ اب بیٹا کیا کرتا؟ یہ کان سے سنتا، دوسرے کان سے نکال دیتا۔ نہیں، بچوں کو جب ماں باپ جب نصیحت کرتے ہیں تو کیا کرتی ہیں بچے؟ یہ کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے۔ نہیں، ابھی 2 یا 3 دن پہلے ایک عورت مغرب کے وقت ایک عورت آئی، آ کر شکایت کی کہ حضرت میری بیٹی میرے کو مارتی، بولو میری بیٹی
میرے کو مارتی. تو میرے بھائی کیوں؟ اس لیے کہ اس میں غلطی جو ہے ماں باپ کی ہے. میں اس کو قرآن سے ثابت کرنے والا ہوں. تو میرے بھائی جب بیٹا نافرمان نکل گیا، نوجوانی میں پہنچا، نافرمان نکلا. اب جب نافرمان نکل گیا تو ایک مرتبہ بیٹے کو اس نے بٹھا کر نصیحت کی، بہت زیادہ جو ہے بیٹے کو ڈانٹا کہ تیرے وجہ سے جو ہم پریشان ہیں. میرے بھائی جب کسی کی اولاد جب برا کام کرتی ہے تو اس نوجوان کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے ماں باپ کو بھی جو ہے برا کہا جاتا ہے. ماں باپ کو بھی برا کہا جاتا ہے. تو باپ نے بہت جو ہے ڈانٹ پلائی، نصیحت کی کہ بیٹا ایسا نہ کر، ایسا نہ کر. تو میرا بھائی وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، کھڑا ہو کر کہنے لگا کیا اسی لیے تم نے مجھے یہاں پہ بلایا تھا؟ کیا اسی لیے تم نے مجھے یہاں پہ بلایا تھا؟ وہ باپ کی بات کو ٹھکرا کر چلا گیا. اسے بھی معلوم تھا کہ دعا کہاں قبول ہوتی ہے، بیٹے کو بھی معلوم تھا کہ دعا کہاں قبول ہوتی ہے. تو وہ نوجوان بیٹا پھر مقام ابراہیم کے پاس گیا، جا کر اس نے بھی وہاں پہ 2 رکعت نفل نماز پڑھی. کھڑا ہوا، کھڑا ہو کر جس باپ نے بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی وہی بیٹا باپ کے لیے مرنے کی دعا مانگی اس نے. تو میرے بھائی دیکھو، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اولاد جب بری ہو جاتی ہے تو میرے بھائی اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ ماں باپ کا. اس لیے ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ہم ہماری اولاد کے لیے دعا کرتے رہیں. ہم اپنی اولاد کے لیے کیا کرتے رہیں؟ دعا کرتے رہیں. دیکھو قرآن شاہد ہے، ربنا آتیہم ضعفین من العذاب. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب. اے اللہ ہمارے والدین کو دگنا عذاب دے دیجئے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. قیامت کے دن کون بول رہے سو؟ اولاد ماں باپ کے حق میں بول رہی سو، اے اللہ ہمارے والدین کو دگنا عذاب دے دیجئے. اے اللہ آپ ہمارے ماں باپ پر بارش جیسی لعنت بھیج دیجئے ان پر. 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں. ایک ہمارے ماں باپ کو دگنا عذاب دیجئے، دوسرا ہمارے ماں باپ پر کیا کرے؟ بارش جیسی لعنت بھیجیے. یہ کون کرے؟ اولاد. میرا بھائی کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں مقدمہ دائر ہوگا. اولاد جو ہے ماں باپ کے حق میں مقدمہ دائر کرے گی. کیا کہے گی کہ اے پروردگار، ہمارے ماں باپ نے، ہمارے جو بڑے تھے عمراء نے، ہمارے جو خاندان کے جو بڑے تھے انہوں نے ہمیں نصیحت کی. ہم نے دنیا کے لیے ہم نے محنت کی، ہم دنیا کے اندر بڑے بنے، مگر کبھی بھی ہمارے سامنے ہمارے بڑے، ہمارے ماں باپ، ہمارے جو خاندان کے جو بڑے تھے ان لوگوں نے کبھی ہمیں دین کا راستہ ہمیں کبھی نہیں بتلایا. دین کی طرف ہمیں کبھی انہوں نے نصیحت نہیں کی. اگر دین کی طرف ہمیں چلنے کے لیے کہتے تو ہم چلتے. تو مقدمہ دائر کریں گے. میرے بھائی آپ اندازہ لگائیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اب نافرمان اولاد ہے، بدماش اولاد ہے، سرکشی کرنے والی اولاد ہے، مگر پورے گناہوں کا وبال وہ جو ہے اپنے ماں باپ کے سر ڈال دیں گے، اپنے ماں باپ کے سر ڈالیں گے. اس لیے میرے بھائی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو، ہمارے اولاد کو ہم جو ہے نیک بنائیں، نیک صالح بنائیں. کبھی انہیں بٹھا کر جو ہے اچھی دین کی نصیحت کریں. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنی اولاد کو 3 لوگوں کی محبت ڈالو. پہلی محبت اللہ کی، دوسری محبت حضور کی، تیسری محبت اہل بیت کی. پہلی محبت کس کی؟ اللہ کی. اولاد کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالو، پیدا کرو. دوسری محبت حضور کی ڈالو،
اور تیسری محبت اہل بیت کی ڈالو۔ اگر ہم ہمارے بچوں کو پہلے ہی سے اگر ہم اچھی اگر ٹریننگ دیں گے، تربیت اگر ہم اچھی دیں گے تو ہماری اولاد فرما بردار بنے۔ نہیں میرے بھائی، یہ کہنے کا اور یہ سننے کا بھی مقام ہے ہمارے لیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرما۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، نام سنی نہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، میرے بھائی، انہوں نے ایسی حکومت کی کہ ان کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ حکومت ویسی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی، ویسی حکومت کی۔ اب دیکھو ان کے والدین کے حالات دیکھو۔ حضرت عبدالعزیز جو حضرت عمر کے جو ہے والد ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولیاء اکرام کی محبت زیادہ رہتی تھی۔ تو حضرت عبدالعزیز جو تھے، یہ ایک بزرگ تھے جن کا نام ابو حازم تھا۔ اس دور میں، اس زمانے میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے جن کا نام ابو حازم تھا۔ یہ ان کی صحبت میں کبھی جاتے، کبھی ان سے ملاقات کرتے، نصیحت کی باتیں سنتے، کچھ دینی باتیں سنتے آتے۔ ایک مرتبہ عبدالعزیز ان کے پاس گئے، جا کر کچھ نصیحت کی باتیں سنی، ان کے پاس بیٹھے۔ جب وہ گھر آنے لگے تو حضرت جو حازم جو تھے، انہوں نے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا دیا۔ کسے؟ عبدالعزیز کو ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا دیا۔ اگر ہمارے ہاتھ میں دے دو تو کیا کرتے؟ جانے کے بعد پھینک کو چلاتے تھے؟ نہیں، تو کیا کرے انہوں؟ سوکھی روٹی کا ٹکڑا دیا۔ وہ روٹی کا ٹکڑا حضرت عبدالعزیز جو تھے لے کر گھر کو آئے، آ کے بیوی سے مشورہ کرے، میں فلاں حضرت کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے سوکھی روٹی کا ٹکڑا دیا، کیا کرنا چاہیے اس میں؟ اب وہ بھی جو ہے ماں، وہ بھی جو ہے بیوی تھی، کیا مشورہ دی؟ اچھا مشورہ دیا۔ یہ جو ٹکڑا جو ہے یہ بہت برکت والا ٹکڑا۔ میرا بھائی، سب سے پہلے ذہنوں میں رکھیں، مومن کے کھانے میں شفا ہے۔ ہم لوگ جو کھانا کھاتی نہیں، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مومن کے کھانے میں شفا ہے، شفا رکھی ہے اللہ نے۔ مومن کے کھانے میں بھی شفا اللہ نے رکھی ہے۔ یہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اب میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دل میں ایک خیال آیا، ایسا کرنا چاہیے کہ میں 3 روزے رکھوں گا، 3 روزے رکھوں گا، اور 3 روزوں کی افطاری جو ہے میں یہ روٹی کے 3 ٹکڑوں سے میں کروں گا۔ یہ ایک ٹکڑا تھا، ایک ٹکڑے میں 3 ٹکڑے آپ کر لیے۔ آپ نے پہلے دن روزہ رکھا، یہ ٹکڑے سے آپ نے افطاری کی۔ پھر دوسرے دن آپ نے روزہ رکھا، دوسرے دن آپ نے جو ہے روٹی کا ٹکڑے سے آپ نے افطاری کی۔ تیسرے دن آپ نے روزہ رکھا، تیسرے دن جو روٹی کا جو ٹکڑا جو تھا اس سے آپ نے روزہ افطاری کی۔ جب تیسرے دن آپ نے روزہ افطاری تیسرے ٹکڑے سے جب کی، جب رات ہوئی تو میاں بیوی میں ملن ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کی ملن کی برکت سے اللہ رب العالمین نے جو ہے حضرت عمر جو ہیں، عمر بن عبدالعزیز، جو عبدالعزیز کے جو بیٹے عمر ہیں، میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عمر جیسے فرما بردار بیٹے کو اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ تو میرے بھائی، اگر ماں باپ اگر صحیح دیندار ہو تو اولاد بھی جو ہے دیندار بنے گی، فرما بردار بنے گی۔ ایک میاں بیوی کے گھر میں جو ہے بیٹا پیدا ہوا، جب چند سال کا بڑا ہوا تو آپ نے مدرسے میں چھوڑا، حافظ بنانے کے لیے چھوڑا۔ تو ایک مرتبہ والد صاحب ملنے کے لیے گئے، جب ملنے کے لیے گئے تو حضرت نے کہا کہ آپ کا بیٹا بہت جلدی 3 پارے حفظ کر لیا۔ حضرت کیا بولے؟ آپ کا بیٹا 3 پارے حفظ جلدی کر لیا، ماشاءاللہ، خوشی کی بات ہے۔
جب یہ آپ نے یہ بات سنا، گھر کو آئے، گھر کو آ کے بولے، بیوی کو بولے کہ میں مدرسے کو گیا تھا، حضرت بولے کہ ہمارا بچہ 3 پارے حفظ جلدی کر لیا. تو بیوی جو تھی ہنسنے لگی، بیوی جو تھی مسکرانے لگی، مسکرائے. جب مسکرائی تو شوہر نے کہا ہنسنے کی کیا بات ہے اس میں؟ تو میرے بھائی بیوی کہنے لگی کہ میں 3 پارے کی حافظ قرآن ہوں، میں 3 پارے کی حافظ قرآن ہوں. جب مجھے بچہ ہوا، جب میں بچے کو دودھ پلاتی تھی، اس وقت جب بچہ میرے گود میں ہوتا تھا تو اس وقت جو ہے میں 3 پارے قرآن پڑھ لیا کرتی تھی. یہی وہ برکت ہے جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے وہ 3 پارے اتار دیا. تو میرے بھائی ماں کا بھی اثر ہوتا ہے اور باپ کا بھی اثر ہوتا ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ہمارے اولاد کے لیے دعا کریں، اولاد کے لیے دعا کریں. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دی. کتنا اونچا مقام ہے، ماں کا مقام کتنا اونچا ہے. جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا. اور باپ، جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ اللہ نے باپ کو بنایا. اتنا اونچا مقام ہے ماں باپ کا. آج اولاد کیا کر رہی؟ ماں باپ کو لائٹ لے رہی. کئی کو لائٹ لے رہی ہوئی، خون گرم ہے، جوانی ہے، پیسہ اس لیے نہیں. میرے بھائی ایک چیز ذہنوں میں رکھے، جب کوئی بیٹا گھر میں داخل ہو، سب لوگ سن لیں، جب کوئی بیٹا گھر میں داخل ہو، جیسے ہی بیٹا گھر میں داخل ہوا، بیٹا گھر میں داخل ہوا، ماں باپ خاموش ہے. اگر ماں باپ اگر کچھ کہیں گے تو بیٹا ڈانٹے گا. تو میرے بھائی یاد رکھیں کہ اس گھر میں کبھی خیر و برکت نازل نہیں ہوگی، اس گھر میں کبھی خیر و برکت نازل نہیں ہوگی. حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا حج و عمرہ کرنے کا ثواب. کتنا اونچا مقام اللہ نے اور نبی علیہ السلام نے رکھا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.